Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. جو ہماری زمینیں ہیں اس کو مونگفلی کے دام جو باہر سے آتے ہیں انڈسٹری، حالانکہ ابھی تک کوئی انڈسٹری نے سیٹ اپ نہیں کی، ان کو دیا جاتا ہے۔ 2019 میں غیر آئینی فیصلہ ہوا ہے، وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس امپاور کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو وہ دکھتا ہے، وہ تکلیف ہے لوگوں کو۔ مگر کیمپین ٹریل پہ ہیں دکشنی کشمیر میں، پی ڈی پی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی لگاتار روڈ شوز کر رہی ہیں۔ انٹیریئرز جو ساؤتھ کشمیر کے ہیں، الیکشن ایٹماسفیئر فائنلی واپس آیا ہے کشمیر میں کئی سالوں کے بعد، جہاں پولیٹیشنز بھی خوش ہیں لیکن ورکرز ہیں جو ڈس امپاورڈ تھے وہ بھی کافی زیادہ خوش ہیں۔ میم، پہلے تو ایک جو ہے ڈفرینٹ فیلنگ آپ کے لیے بھی ہوگی کیونکہ کئی سالوں کے بعد آپ واپس کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ، ان کے ساتھ، تو پہلے یہ بتائیے کہ فیل کیسا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو جب ملتے ہیں؟ کہ بہت سالوں کے بعد مل رہے ہیں، اس لیے وہ ایک جو ہماری بانڈنگ ہے، جو ہمارا رشتہ اس وقت کا ہے جب یہاں حالات بہت خراب تھے، اور شاید ہی کوئی گاؤں، کوئی ایسی جگہ ہوگی جموں کشمیر میں جہاں میں نہیں گئی ہوں جب مشکلات تھے، تو اس لیے لوگ کنیکٹ کر پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جہاں بھی میں جاتی ہوں کہتے ہیں کہ جب ہمیں ڈر تھا، خوف تھا، تب آپ ہی آتی تھی، اور آج پھر جب ہم مشکل میں ہیں تو آج میں پھر جا رہی ہوں لوگوں کے ساتھ۔ ایک کنیکٹ ہے، نیچرلی کنیکٹ ہے ہمارا۔ جی میم، آپ تو مطلب کیا چینج فیل کرتی ہیں؟ کیونکہ ان گاؤں، ان رستوں سے آپ کا بہت پرانا ناتا ہے۔ 2002 میں جب ملیٹنسی پیک پہ تھی تب بھی آپ یہاں آتے تھے، مجھے یاد ہے بلاسٹ بھی ہوئے کئی بار، لیکن آپ نے جو ہے اپنا کیمپین ٹریل نہیں چھوڑا۔ حالات چھوڑ دیجیے آپ، حالات تو کافی مطلب ملیٹنسی کم ہو گئی، لیکن جو چینج ہوا ہے 6 سال میں 370 کے بعد، کیا ڈفرنٹ آپ کو لگ رہا ہے جب آپ واپس ان گلیوں، ان گاؤں میں جا رہے ہیں؟ لوگ مایوس ہیں، دل ٹوٹ گیا ہے لوگوں کا، ان کا لگتا ہے ہمارا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے۔ دے فیل ڈس امپاورڈ کہ ہمارے اختیارات ختم کیے گئے، ہمیں جو ہے ہمارے بے دخل کیا جا رہا ہے، ہمیں ہماری مطلب نوکریوں سے، ہماری زمین سے، ہماری بجلی سے، ہمارے پاور جو ہے، جو سب سے مہنگی بجلی ہے وہ جموں کشمیر میں مل رہی ہے، سب سے زیادہ بے روزگاری جموں کشمیر میں، اس کے اوپر سے جو ہماری زمینیں ہیں اس کو مونگفلی کے دام جو باہر سے آتے ہیں انڈسٹری، حالانکہ ابھی تک کوئی انڈسٹری نے سیٹ اپ نہیں کی، ان کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو 2019 میں غیر آئینی فیصلہ ہوا ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ڈس امپاور کرنے کے لیے ہوا ہے۔ تو وہ دکھتا ہے، وہ تکلیف ہے لوگوں کو۔ مگر اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی سرویلنس ہے کہ کوئی بات کرنے آگے نہیں آتا ہے۔ ایسے اگر بولتے ہیں تو بڑی دھیمی آواز میں گھر کی چار دیواری کے اندر بات کرتے ہیں، باہر ایک بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ میم، بیچ میں ابھی یہ بات بھی آئی تھی کہ نئی الیکشن جو ہے پوسٹ پون ہو جانی چاہیے، کہیں ایسی ہمیں بات سنائی نہیں دی، لیکن کشمیر جو ساؤتھ کشمیر کی سیٹ ہے، بی جے پی لیڈرز کی طرف سے بھی اپلیکیشن گئی، لیکن جو ویلی بیسڈ ہیں، خاص کر آپ نے بہت ویہیمنٹلی اس کو کیا، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری بات کو؟ نہیں، دیکھیے، جو لوگوں کا رجحان ہے، جو دیکھ رہے ہیں، تو وہ پارٹیز اس الیکشن کو ڈیفر کروانا چاہتی ہے جن کا وجود ابھی بہت کم ہے، جس میں جو آزاد صاحب کی پارٹی ہے، جس میں اپنی پارٹی ہے۔ بی جے پی تو لڑ نہیں رہی ہے پر انہوں نے بھی لیٹر لکھ لیا، پی سی تو یہاں لڑ نہیں رہی ہے، انہوں نے بھی لیٹر لکھ لیا، مگر جو اصلی پارٹی ہے، جو سٹیک ہولڈرز ہے، چاہے ہم ہیں، چاہے نیشنل کانفرنس ہے، چاہے کانگریس ہے، تو وہ تو اس کے مخالف ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے کہ اگر آپ پھر سے ایک میسج دیتے ہیں جموں کشمیر میں کہ الیکشن میں ہم کوئی گڑبڑ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ پورے ملک میں آپ خراب سے خراب موسم کی وجہ سے آپ الیکشن کرتے ہو، کبھی الیکشن پوسٹ پون نہیں کرتے ہو۔ یہاں الیکشن پوسٹ پون کس لیے کرنا چاہتے ہو؟ آپ کسی پارٹی کو وقت دینا چاہتے ہو تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، دمکائے یا پیسے کا استعمال کرے۔ ایک پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ جموں کشمیر کے لوگوں کا جو ووٹ پہ بھروسہ بہت مشکل سے بنا ہے، جس میں واجپئی کا بہت بڑا رول ہے، آپ اس کو ایک جھٹکے میں ختم کرنا چاہتے ہو۔ تو مجھے امید ہے جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، ہی از سن آف دا سوائل، اور باقی جو ریٹرننگ آفیسر ہیں جن سے فیڈ بیک مانگا گیا ہے، وہ اس کانسپریسی، اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جی میم، پچھلے 5-6 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ لٹرلی پی ڈی پی بکھری ہے، لیکن آپ جو ہیں ڈٹی ہوئی ہیں، آپ کے لیڈر چلے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی پریشر میں گئے، اپنی مرضی سے گئے؟ کیسے یہ جو ہے اتنی جلدی اتنے سارے لیڈر جو مطلب جن کو پی ڈی پی نے بنایا اچانک چھوڑ کے چلے گئے؟ کوئی 50 لیڈر ہمارے جو ایکس لیجسلیچرز تھے، منسٹرز تھے، ممبر پارلیمنٹ تھے، راجیہ سبھا ممبر تھے، ایم ایل سی تھے، جو بھی ہم نے بنایا تھا ان سالوں میں، وہ سارا بکھر گیا، اور اس میں بی جے پی کا بہت بڑا، گورنمنٹ ایجنسیز کا بہت بڑا رول رہا۔ کچھ ڈرا دمکا کے بھی، کچھ لالچ دے کے بھی
मगर मुझे खुशी है कि मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है, और इससे ये भी हुआ कि नौजवान लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और नौजवान लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, जिससे पार्टी को एक नई ताकत मिल रही है। और मुझे खुशी है कि जो लोगों के दिलों में जो पीडीपी का एक मोहब्बत है, एक प्यार है, क्योंकि पीडीपी उस वक्त आई थी जब यहाँ घर से बाहर निकलना मुश्किल था, पोटा था, टास्क फोर्स था, इकवान था, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को वो वक्त याद है कि मुजफ्फराबाद किसने खोला 60 साल में, और 16 सीटें थी हमारे, मुगल रोड, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस। तो कहीं ना कहीं लोगों को एतमाद है, एहसास है कि महबूबा मुफ्ती को तनहा छोड़ दिया गया, सब इसके खिलाफ है, इससे लोगों का रुझान भी हमारी तरफ ज्यादा बढ़ गया है। जी मैम, आपको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर ममता बनर्जी बंगाल में है तो महबूबा मुफ्ती कश्मीर में है। जिस तरीके से कि वुमेन पावर सामने आ रहा है, कई सारी मुश्किलें हैं, कई सारी जो है डिफिकल्टीज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लड़ रही हैं, ममता बनर्जी वहां लड़ रही हैं। कैसे देखती हैं आप इस कंपैरिजन? देखिए, जब आपका गोल क्लियर हो, जब आपके पास एक विजन है, हमारे पास मुफ्ती साहब का विजन है कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना है, जिसको काफी हद तक वो कामयाब हो गए थे निकालने में, खून खराबे से। आज भी जम्मू कश्मीर का मसला जूं का तू है, 370 से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। तो मेरा गोल क्लियर है कि मुझे मदद करनी है, फैसिलिटेट करना है कि जम्मू कश्मीर में जो खून खराबा हो गया, जो हमारे बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गए हैं, उसका जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर इस मुसीबत से बाहर आ जाना चाहिए।